کہتے ہیں جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اقتدار میں ہونے کے باوجود عوام کی تنقید بلکہ نفرت تک کا شکار اور عمران خان اقتدار سے باہر ہونے اور اداروں شخصیات کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے باوجود مقبول ترین لیڈر موجودہ صورتحال کو دیکھ کر آپ کو پاکستان کا مستقبل کیا لگ رہا ہے؟ لیکن مستقبل کو دیکھ کرنا اور وہی پاکستان جیسے ملک کا بڑا مشکل ہے. پاکستان ٹریک پہ میرا اسیسمنٹ ہے اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک اس میں بنیادی جوہری تبدیلیاں نہ آئیں. یہاں ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کو ریٹائر ہونے کے بعد اپنی پینشن کی وصولی کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے. اس میں عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو کیا کریں جب تک بنیادی اور وہ آئیں گے اقتدار اور اختیار کے ساتھ وہ جتنا ہوگا. دوسری طرف اٹ از اے پیکج، رسک بھی ہے. مقبول لیڈر بہت خوبصورت بات ہے لیکن مقبول لیڈر کے پاس اگر وہ ڈیپتھ اور ویژن نہ ہو تو ہٹلر سے زیادہ مقبول کس نے ہونا ہے ہسٹری میں؟ مجھے بتائیں آپ. مسولینی سے زیادہ کس نے ہونا ہے؟ یہ مقبولیت کے ساتھ معقولیت وہ ضروری ہے. اور اس کے بارے میں تو نہیں خود کو اس قابل سمجھتا کہ میں کچھ پریڈکٹ کر سکوں. لیکن بندہ کوئی معقول ہو نہ معقول ہو، کرپٹ ہو نہ کرپٹ ہو، پاکستان میں بہتری اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی. قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی کو بتایا گیا ہے کہ اتحادی حکومت نے سابق حکمرانوں کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں پہ ناجائز قبضوں سمیت دیگر تنازعات کے حل کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے آرڈیننس کے ذریعے عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بہت اچھا فیصلہ. یعنی آپ کو پالنے والے ہیں وہ، آپ ان کے بیسیکلی مجرم ہوں. آپ بھی میں بھی ہم ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں، سمبولک بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک ان کو نہیں دیکھ بھال کر سکا. اعلیٰ تعلیم باہر جانا، روٹی روزگار نہیں باہر جانا. تو کیا آپ نے اب تک جو آپ کی پرفارمنس ہے اس میں ایک تو آپ ان کے مجرم ہیں، دوسرے وہ باہر جاتے ہیں. غریب الوطنی بہت بڑا عذاب ہے وہ بھائی بھگتا ہوا ہے. اور پھر وہ آپ کو وہاں بیٹھ کے پال رہے ہیں تو یہاں ان کی جائیدادوں کو ابیوز یا ان کے وسائل کے ساتھ کھلواڑ، سگے بہن بھائی وارداتیں ڈالنے سے باز نہیں آتے. تو ایسٹ پنجاب میں بھی یہ مسئلہ ہے. میں نے وہاں کچھ چال صاحب تھے ایس ایس پی، ان کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگی ہوئی، تو میں نے پوچھا میں نے کہ یہاں کرائم ہے تو وہ سکھ بڑے پیارے ہوتے ہیں کلے ڈولے. تو مجھے کہتے ہیں وہ کہتے ویر جی جتھے بندہ ہو اتھے کرائم بھی ہو تے سن گناہ بھی ہوگا. تو یہ بھی میں نے کہا بات تو آپ ٹھیک کرے. تو میں نے کہا آپ کے یہاں کس طرح کرائم ہوتا ہے؟ میں نے 2-3 پاکستان میں جو بہت ہر روز ہوتا ہے اور بے شمار ہوتا ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. میں نے کہا جی یہ کام ہوتے ہیں، مرڈرز، ریپس، یہ نہیں جی. تو میں کہا ہونی تے تسی کیا سی کہ جی وہ ہوندا ہے جتھے بندہ ہوندا اوتھے کرائم بھی ہوندا تے سن بھی، گناہ بھی، جرم بھی. وہ کہتے جی ہاں تو سیریس کرائم ہے جڑا تسی کہہ رہے ہیں ایتھے اس طرح قتل تے ریپ ہے نہیں. تو میں کہا پھر کرائم کی رہ گیا؟ چوری ڈاکہ کہنا نہیں. ساڈے ہاں کرائم میں بہت زیادہ ہے. جڑے بندے امرتسر کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں وہ پیچھے اپنے بہنوں پہ، بھائیوں پہ، بہنوئیوں پہ، بھتیجوں پہ یا اپنے قریبی رشتے دار یوں کہہ لیں ان پہ انحصار کرتے ہیں، ان کو پیسے بھیجتے ہیں، یہ خرید لینا، وہ کر لینا، وہ اپنی مرضی سے اپنے نام پہ جائیدادیں خرید لیتے ہیں. اس طرح کے پھڈے پڑتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے. خیر ہے، اچھا کیا ہے اس حکومت نے اگر گزشتہ حکومت کا ایک بہت ہی بہتر اور عمدہ فیصلہ اگر برقرار رکھ رہے ہیں تو اچھا کریں.